بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear viewers, آج الحمدللہ یہ میری سیکنڈ کولیبریشن میٹنگ ہے اور میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ which is read قرآن with تجوید. اور میرے اس سیشن میں میرے ساتھ ہیں میری بہت ہی پیاری حافظہ فاطمہ عبد الکریم. So let's go to UK. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سیشن ہے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ یا خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے. تو ہم سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے تلاوت قرآن مجید آپ سے سننا چاہیں گے. آپ پلیز تھوڑی سی ہمیں تلاوت سنائیں گی. دین وی ول اسٹارٹ آور سیشن. Sure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. تو اب ہم تلاوت سننے کے بعد کوشچن آنسرز کی طرف آتے ہیں. تو میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے سمجھنے کے علاوہ. As we all know that reading Quran is great ajr and sawab. بہت ہی زیادہ ثواب ہے. And understanding Quran is complete guidance. And acting according to Quran is success both of the worlds, in dunya and akhirah also. But remember, living the Quran is also big failure from dunya and akhirah. Ma'adallah. كما جاء إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ جس طرح ماشاءاللہ آپ سمجھاتی ہیں بات کو وہ دل کو جا کر لگتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے ایکسپلین کیا اس کو. اب میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے جو کہ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ تجوید کا علم پڑھنا کیوں ضروری ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا صحابہ کرام کو یا صحابہ کرام نے نہیں پڑھایا ایک دوسرے کو نہیں سکھایا تجوید کا علم. تو آپ ہمیں پلیز یہ بتائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے اس کا پڑھنا. This is very, very important question. As you said that it is very often asked کہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجوید کی باقاعدہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی. تو اس کے حوالے سے ایکچولی اٹ ہیز ٹو پارٹس. نمبر 1, why is تجوید compulsory? So اب ہم یہ دیکھیں کہ تجوید کا پڑھنا کیوں ضروری ہے. Let me give you some examples from Quran تاکہ ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے. جیسے سورہ فاتحہ ہم اگر قرآن کی ابتدا کو ہی لیں تو پہلا ورڈ الحمدللہ. اگر الحمد کو ہم ہا کے ساتھ پڑھیں تو which means all praise to Allah, all praise belongs to Allah. With ha
الحمد. اور اگر ہم اسی کو ہا کے بجائے ہا کے ساتھ پڑھیں which means all heeds belongs to Allah, معاذ اللہ, تو مطلب کتنا غلط ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. تو اس بات کو سامنے رکھیں. کچھ اور مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, آپ مزید جان سکیں گی کہ تجوید کیوں ضروری ہے. اگر ہم مخارج کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے تو مطلب معنی ہی چینج ہو جاتا ہے. ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں اور کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص کو لے لیں. قل هو اللہ احد, which means say اللہ is one, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اور جب ہم اس کو مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے, قاف کی جگہ ہم کاف پڑھتے ہیں which means eat اللہ is one. تو نعوذ باللہ, مطلب کتنا غلط ہو گیا. ان مثالوں سے آپ خود جج کر سکیں گی کہ مخارج کے ساتھ, لہجے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا تجوید کے ساتھ کتنا ضروری ہے. ایک چھوٹے سے ورڈ کی مثال دوں گی. لفظ ہے علیم, عین کے ساتھ. اگر ہم اسے عین کے بجائے حمزہ کے ساتھ پڑھیں which means علیم, painful, جبکہ علیم کا مطلب ہے knowing, جاننے والا. تو کتنے ہم مطالب چینج ہو گئے, معنی چینج ہو گئے. تو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ مخارج کے ساتھ, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے. تو اب دوسرا پارٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن باقاعدہ تجوید کے علم کے طور پر نہیں پڑھایا جاتا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اہل عرب, اہل قریش کے لہجے میں ہی نازل ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے قرآن سنتے, ویسی مشق کرتے اور ویسے ہی اس کو حفظ کر لیتے, سو اس کی ضرورت پیش نہ آتی. لیکن بعد میں اقوام اور احوال کے پیش نظر جیسے جیسے چینجز آتی گئیں تو تجوید کی شدت کو محسوس کیا جانے لگا, تجوید کی ضرورت محسوس ہونے لگی. تو nowadays یہ بہت بہت ضروری ہے, کیونکہ آج جس طرح میں نے چند مثالیں آپ کے ساتھ رکھی ہیں کہ ہم علیم کی جگہ علیم اور قل هو اللہ احد کی جگہ نعوذ باللہ قل هو اللہ احد اور الحمدللہ کے بجائے ہم الحمد پڑھتے ہیں, تو ٹوٹل میننگ اپوزٹ ہو جاتے ہیں. تو you can guess now, or I think now you are able to understand why Tajveed is compulsory. Yes, that's actually explained in a very good way and I now understood. Okay, moving on to the third question کہ قرآن پاک کو اگر ہم سمجھنا تو ایک ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے, ہم خوبصورتی کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا ہمارے ایمان سے کیا تعلق بنتا ہے, یعنی ہمارا ایمان اس سے کیسے افیکٹ ہوتا ہے. قرآن پاک کو ہم خوبصورت پڑھیں یا ہم مطلب اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے ایمان اور عمل پہ. There is a very deep connection among them because each of them is incomplete without others. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کو دل کی رضا کے بغیر پڑھیں اور وہ ہمارے اعمال کا پارٹ بن جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. جب آپ کے لیے قرآن کا پڑھنا خود آپ کے نفس کے لیے اطمینان بنے گا اور اللہ کے ہاں وہ آپ کا مقبول عمل ہوگا. سو آپ کو اپنے اعمال, اپنے ایمان اور اپنے قرآن اور اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے قرآن کا سہارا تو لینا ہی پڑے گا. ان میں سے ہر ایک ایمان, قرآن, اعمال ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہے, تو ان کو مکمل کنیکشن کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. اب میرا لاسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ورکنگ ہوتے ہیں, جابس کرتے ہیں, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں ہیں بٹ اپنے کسی بھی وجہ سے وہ گھر سے نہیں نکل سکتے, کسی بھی ایسے ادارے میں نہیں جا سکتے جہاں ان کو صحیح قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہو یا وہ ان کی پہنچ میں نہ ہو,
تو وہ لوگ کس طرح اپنے قرآن پاک کو اچھا کر سکتے ہیں اور بہتر پڑھ سکتے ہیں سوری. It is very easy nowadays because there are so many teachers like you, mashallah, حافظہ ہیں اور آن لائن ٹیچنگ کرتی ہیں, تجوید کراتی ہیں, اور اسی طرح so many names like me. تو آن لائن جو بھی کرنا چاہتا ہے جسٹ ایک کلک کے ساتھ وہ قرآن سیکھ سکتا ہے. بس یہ کہ ہماری پریورٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے, ہم نے تجوید سیکھنی ہے. تو وہ آپ سے, مجھ سے اور اسی طرح سو مینی ٹیچر, سو مینی نیمز رابطہ کر سکتے ہیں, اور آن لائن تجوید اب جسٹ ایک کلک کی فاصلے پہ ہے. اوکے, جزاکم اللہ خیر. اور میں چاہوں گی آپ سے کہ جیسے ماشاء اللہ آپ نے مجھ سے قرآن سنا, اور یقیناً ویورز کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ایمان بڑا ہوگا, اضافہ ہوا ہوگا, تو اب میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ایمان میں بھی اضافہ کریں اور میری آڈینس کو اپنی تلاوت سنائیں. انشاءاللہ. اوکے, جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق اللہ العظیم. So nice of you. Jazakallah khair. Barakallah fi ilmik wa amalik. اور اللہ اس کو ہمارے فرمائے. اور تو خیر. مع السلامہ. مع السلامہ. جزاکم اللہ خیر.